اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، درس اصول حدیث کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم حدیث کی اقسام پر بات کریں گے۔ محدثین نے حدیث کو مختلف اقسام میں بیان کیا ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں، انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، بنیادی طور پر حدیث کی دو اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر حدیث کی دو اقسام ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ یہ حدیث متواتر اور خبر واحد، اور اس کو کس عنوان کے تحت محدثین نے بیان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کثرت روات یا تعدد روات یا کثرت طرق کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، یا راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، یا تعدد روات کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، یا کثرت طرق کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں راویوں کی تعداد کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ روایت صحیح ہے، روایت حسن ہے، روایت میں کچھ ضعف آ گیا ہے، روایت ضعیف ہے، روایت من گھڑت ہے۔ یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں پر صرف راویوں کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس بات کو بیان کرنے والے کتنے ہیں۔ تو راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی دو اقسام ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ آگے پھر خبر واحد کی کئی آگے کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں۔ خبر واحد کی جمع اخبار احاد۔ تو دو اقسام ہیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے۔ جب بھی آپ کے سامنے حدیث متواتر کا نام لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ مفہوم بیٹھا ہو کہ اس سے مراد راویوں کی تعداد ہے۔ کہنے والا راویوں کی تعداد کے حوالے سے بات کر رہا ہے، صحیح یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا۔ تو حدیث کی دو اقسام ہیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، خبر متواتر اور خبر واحد۔ آگے پھر خبر واحد کی کئی اقسام ہیں، میں وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے۔ خبر واحد کی پہلی تقسیم، خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے۔ اس کی مزید وضاحت کی ہے محدثین نے، خبر واحد اپنے مصدر کے لحاظ سے، یا خبر واحد انتہائے سند کے لحاظ سے، یا خبر واحد مسند الیہ کے لحاظ سے۔ خلاصہ کلام کے روایت کس کے بارے میں ہے، کس کی بات ہے، کس کا عمل بیان کیا جا رہا ہے، ہم جو سند بیان کر رہے ہیں وہ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم آقا علیہ السلام کا قول بیان کر رہے ہیں تو سند حضور پر جا کر رک گئی، صحابی پر جا کر رک گئی، چونکہ اس نے آگے حضور کا قول بیان کرنا ہے۔ جس ذات کا قول بیان کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے ذات منقول عنہ کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، یعنی کہ کس کی بات ہم نے بیان کرنی ہے، تو حضور کی بات بیان کرنی ہے، اب سند حضور تک لے کر جائیں گے۔ صحابی کی بات بیان کرنی ہے تو صحابی تک سند لے کر جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے خبر واحد کی پہلی تقسیم، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ خبر واحد کی دوسری تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ حدیث کی بنیادی تعریفات میں ہم نے یہ عنوان پڑھا تھا، ابھی پہلے میں نے ذکر کیا، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ خبر متواتر اور خبر واحد ہے۔ اب خبر واحد کے اندر ایک اور تقسیم ہے اسی عنوان سے کہ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ ایک خبر مشہور ہے، ایک خبر عزیز ہے، اور ایک خبر غریب ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ خبر واحد کی تیسری قسم راویوں کی صفات کے اعتبار سے۔ اس عنوان کے تحت راویوں کی صفات اچھی اور بری دونوں کا ذکر کر کے روایت پر تحقیق کی جائے گی۔ راوی میں یہ اچھائی ہے، اس کا محدثین نے الگ نام رکھا ہے، راوی میں یہ اچھائی ہے، اس کا محدثین نے الگ نام رکھا ہے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ راوی میں یہ برائی ہے، اس کا الگ نام رکھا گیا ہے۔ تو راویوں کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی تقسیم یہ تیسری قسم ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ 18 اقسام بیان کی ہیں محدثین نے خبر واحد کی راویوں کی صفات کے اعتبار سے۔
صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مسترب، مقلوب، مصحف، مدرج، محرف اور المزید فی متصل الاسانید۔ یہ 18 اقسام ہے خبر واحد کی راویوں کی صفات کے اعتبار سے۔ اچھی بری کا ذکر انشاءاللہ بیچ میں آئے گا۔ خبر واحد کی چوتھی تقسیم سقوط و عدم سقوط راوی کے اعتبار سے۔ سقوط یعنی کہ گر جانا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سقوط ڈھاکہ، سقوط بغداد، یہ اس اعتبار سے، لیکن یہ شرعی اصطلاح ہے علم حدیث کی کہ راوی کا موجود ہونا یا غیر موجود ہونا، راوی کا سند میں سے حذف ہو جانا، گر جانا۔ 5 راویوں کی ایک سند ہے، ذکر 4 کیے ہیں تو راوی گر گیا، حذف کر دیا، مٹا دیا گیا یا بھول کر ذکر نہیں کیا، جو بھی ہے اسے سقط راوی کہتے ہیں۔ یا عدم سقط راوی کہ سارے راوی پورے ہیں سند کے اندر، تو اس اعتبار سے خبر واحد کی چوتھی تقسیم، اس کی 7 اقسام ہیں: متصل، مسند، معلق، معدل، مرسل، مدلس اور منقطع۔ اب اس میں راویوں کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ خبر واحد کی 5ویں قسم معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے اعتبار سے، یعنی کس حدیث پر عمل کرنا ہے اور کس پر عمل نہیں کرنا، کون سی حدیث معمول بھی ہے یعنی کہ قابل عمل ہے اور کون سی غیر معمول بھی ہے یعنی کہ ناقابل عمل ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، یہاں حدیث سے مراد میں راویوں کی بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی تو ہر بات پر عمل کرنا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، حضور کی بات کو پس پشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث پر تحقیق کا مطلب کیا ہے۔ ابھی میں اصول حدیث پر چونکہ بات کر رہا ہوں تو یہ تحقیق ہو رہی ہے راویوں کی بیان کردہ بات پر، آقا علیہ السلام کے قول پر تحقیق نہیں ہو رہی، راویوں کی بات پر تحقیق ہو رہی ہے، چونکہ ہمیں حضور کا فرمان راویوں نے بتایا ہے تو راویوں پر تحقیق ہو رہی ہے، راوی کی ذات پر، کردار پر، اس کے تقوی پر، اس کے حافظے پر، اس کی اچھی بری صفات کو دیکھا جا رہا ہے، چونکہ حضور کی بات دین ہے اور دین کوئی عقل کے خلاف بات کرے ممکن نہیں ہے، آقا علیہ السلام کوئی معاذ اللہ بری بات کرے ممکن نہیں، لہٰذا ہم بندہ دیکھیں گے۔ تو معمول بھی کا مطلب کس حدیث پر عمل کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کو میں تفصیلی ذکر کروں گا، اور غیر معمول بھی کس پر عمل نہیں کرنا۔ تو اس کی 5 اقسام ہیں: محکم، مختلف الحدیث، ناسخ منسوخ، راجع مرجوع اور متوقف فیہ۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ اخبار احاد کی 5 اقسام اور اس کے اندر پھر کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک ایک قسم پر، اصطلاح پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔